الحمدللہ نئے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے اسلامی سال کو پورے عالم اسلام کے لیے خوشی کا سال بنائے۔ اس میں ہماری دو طرح کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ نمبر 1 دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں، نمبر 2 انتظامی ذمہ داریاں۔ دینی ذمہ داریاں یہ ہیں: نمبر 1 ماہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی من گھڑت قسم کے احادیث اور باتیں پھیلانا شروع کر دی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک یہ غلط بات بطور حدیث مبارک کے پھیلائی جاتی ہے کہ جس نے پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہوا میں ایک ایسا خیمہ بنائیں گے جو 1 میل چوڑا اور 1 میل لمبا ہوگا اور اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ اسی طرح دوسری بات یہ پھیلائی جاتی ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو جو شخص ان کے غم میں روئے گا، قیامت کے دن وہ عظمت والے رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مذکورہ بالا باتیں قطعاً حدیث نہیں ہیں، بلکہ کسی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرے، یعنی جو بات میں نے کہی نہیں یا کی نہیں اس کے کرنے کی نسبت کرے، یا جو بات میں نے کہی ہے یا کام کیا ہے اس کو جھٹلائے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی باتوں سے خود بھی بچیں اور باقی لوگوں کو بھی احکام اسلامیہ سے واقفیت دلا کر بچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں اہل بیت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ان کے صحیح اور مستند واقعات کو بیان کر کے معاشرے میں دین دوستی بلکہ دین پر کٹنے کا مبارک جذبہ پیدا کرنا تو درست ہے، لیکن ان مقدس ہستیوں کے جھوٹے واقعات پر مشتمل مجالس میں شرکت کرنا، دیکھنا، سننا وغیرہ بالکل جائز نہیں۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ مستند علماء کرام کے بیانات سنیں، من گھڑت اور جھوٹے واقعات کی مجالس سے خود بھی دور رہیں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی دور رکھیں۔ نمبر 3 اس مہینے میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا نام لے کر من گھڑت واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اور نوحے کہے جاتے ہیں۔ نوحے کے بارے میں 2 احادیث پیش خدمت ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور میت وغیرہ پر زمانہ جاہلیت کی طرح زور زور سے آوازیں نکالے، یعنی نوحہ کرے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض لوگوں میں جاہلیت کی 4 باتیں پائی جائیں گی جن کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں ایک نوحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے اس برائی سے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں ہوگی کہ اس کے جسم پر تار کول اور خارش کا لباس ہوگا۔ تو یہی حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر مرد بھی ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ وبال ہوگا۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی نوحہ کہنے اور سننے سے بچیں اور اپنے تعلق والوں کو بھی بچائیں۔ نمبر 4 اس مہینے میں بہت سارے لوگ اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس میں شادی بیاہ تک کے نکاح جیسا مسنون عمل نہیں کرتے، حالانکہ یہ سراسر دین اسلام سے ناواقفیت ہے۔ اس مبارک مہینے میں کوئی نیک عمل ایسا نہیں جس کو نہ کیا جا سکے۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں غلط رسمیں اور غلط نظریات کو پنپنے نہ دیں۔ نمبر 5 اس ماہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عام طور پر دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی وغیرہ کی جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں جو اکثر غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہیں۔ اس لیے ان سبیلوں سے کچھ کھانا پینا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو اس سے دور رکھیں۔ نمبر 6 اس ماہ میں باطل لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ان دنوں میں انہی لوگوں جیسا لباس پہننا، انہی لوگوں جیسا حلیہ بنا کے رکھنا جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ گمراہ لوگوں کی مشابہت سے خود بھی بچیں اور باقی لوگوں کو بھی بچائیں۔
نمبر 7، اس ماہ میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یا قبروں کی لپائی وغیرہ کو اسی مہینے میں ضروری سمجھنا یہ درست نہیں۔ سال کے ہر مہینے میں قبرستان جایا جا سکتا ہے، لپائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہماری دینی و اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ قبرستان جانے اور قبروں کی لپائی کو صرف اسی مہینے کے ساتھ ضروری نہ سمجھیں۔ دوسری قسم کی انتظامی ذمہ داریاں، پہلی تو یہ ہے کہ اس ماہ میں ملکی قوانین کا خاص طور پر احترام کریں، شرپسند عناصر سے بچیں۔ دوسری، امن کے قیام کے لیے مقامی انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔